نہیں لڑتے، آپ جا کر لڑیں، وہ تیرا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں جاتے۔ اچھا، اب جب رب نے ہمیں درود کا حکم دیا کہ درود پڑھو، رب نے کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا میرے نبی پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اب ہم نے رب سے کیا کہا؟ اللہم صلی، یا اللہ تو ہی درود بھیج۔ میں توجہ چاہوں گا، اگر آپ کا بنی اسرائیل سے کہا گیا لڑو، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے آپ خود لڑیں، تیرا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب نے ان سے لڑنے کا کہا، انہوں نے رب اور رب کے نبی سے لڑنے کا کو کہا۔ رب نے فرمایا درود پڑھو، ہم رب سے کہتے ہیں یا اللہ تو درود بھیج۔ تو بظاہر بات ایک جیسے ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بظاہر بات ایک جیسی ہے، لیکن ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لڑ سکتے تھے، جہاد کر سکتے تھے، تلوار نیام سے نکال کے میدان میں اتر سکتے تھے، ان کی گردنیں کاٹ سکتے تھے، لیکن جب رب نے ہمیں درود کا حکم دیا کہ لوگوں میرے نبی پہ درود پڑھو، ہم نے اپنے دامن کو دیکھا، اپنے جیب کو دیکھا، اپنے ہاتھ میں دیکھا، اپنی پونجی کو دیکھا، نبی کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، کہاں ہم کہاں نبی پہ درود بھیجنا؟ رب نے حکم دیا درود بھیجو، ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ نبی پہ بھیجیں؟ ہم نے رب سے عرض کیا یا اللہ تو درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے، ہمارے پاس تو نبی کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو خود ہی درود بھیج۔ یا اللہ تو خود ہی کیا کر درود بھیج۔ خیر، یہ بات میری تقریر کا حصہ نہیں، جو میں نے کہا یہ ویسے ضمناً بات آئی، درود کی بات چلی آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو ہم بھی درود کی تھوڑی بہت بات کر لیں کہ درود میں کیا کمال ہے۔ میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کی آیت کا بھی حصہ ہے، قرآن کی آیت کا بھی حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ بات قابل توجہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے، اللہ پاک کچھ لوگوں کی شناخت کرا رہا ہے، پہچان دے رہا ہے، آئیڈینٹی دے رہا ہے کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں، جب ہم سے پوچھا جائے تو کون؟ میں پاکستانی، تو کون؟ میں پنجابی، میں پٹھان، تو کون؟ میں آرائی یا کمبو۔ یہ ہماری شناخت ہے۔ رب نے صحابہ کی شناخت کیا دی؟ فرمایا والذین معہ، صحابہ وہ ہیں جو حضور کی معیت میں رہتے ہیں، حضور کی صحبت میں رہتے ہیں، حضور کی سنگت میں رہتے ہیں، حضور کی نوکری میں رہتے ہیں، حضور کی غلامی میں رہتے ہیں، حضور کے قدموں میں رہتے ہیں۔ تو دنیا والوں، قرآن صحابہ کی شناخت دے رہا ہے۔ صحابی کون ہے؟ والذین معہ، صحابی وہ ہے جو حضور کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات سنو، رب نے صحابہ کی دو شانیں یہاں بیان کی، اور ان دو شانوں میں اس آیت میں آپ کا عقیدہ بنے گا۔ آپ کا کیا بنے گا؟ توجہ رکھیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، من مانی بات نہیں کر رہا۔ رب نے پہلے صحابہ کی شناخت مصطفیٰ کریم کی معیت کے طور پہ کرائی، پھر فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا وہ صحابہ جو ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں کے پہ بڑے سخت۔ اقبال کہتا ہے دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ صحابی کی شان وہ ہے کہ جس دریا میں طوفان آ جائے اور دریا کا دل دہل جائے کہ میں پھٹ گیا، میرا کام تمام ہو گیا، تو جیسے دریا کا دل طوفان سے دہل جاتا ہے، صحابی جب قہر خدا بن کر کافر پر ٹوٹتا ہے تو بڑا شدید ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ صحابہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور ہمیں تو سب کچھ ملتا ہی کافروں سے ہے۔ ورلڈ بینک نہ دے، IMF نہ دے تو ہم بھوک سے مر جائیں،
اس لیے کہ خدا سے ہمارا رشتہ کٹ گیا، ادھر مل گیا، ٹھیک ہے پھر ذلت ہی مقدر ہوگی جیسے ہے۔ بیٹا میرا 26 تاریخ کو عمرے سے آیا، کہنے لگا وہاں جب سبیل لگتی سعودی عرب میں خیرات تقسیم کرتے قطار بنتی ہے تو کسی ملک کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، بس پاکستانی مردوں عورتوں کی قطار ہر جگہ لینے والے وہ ہوں گے، باقی کسی ملک کا لینے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ حالت کیوں ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کے نظام سے، اللہ کے حکم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو رب نے صحابہ کی شان بیان فرمائی میرے بھائی، اشداء علی الکفار، کہ صحابہ کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں۔ اور اقبال نے کہا دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، آگے فرمایا رحماء بینہم، فرمایا وہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مشفق ہیں، آپس میں بہت پیار کرتے ہیں۔ اب توجہ چاہیے، صحابی کی شان یہ ہے کافر پہ سخت ہیں، آپس میں بڑے رحیم کریم ہیں۔ اور ایک طبقہ اب تک صحابہ کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کالا طبقہ موجود ہے، اب تک جناب علی جناب امیر معاویہ کو لڑا رہے ہیں۔ جنگ ہے، جدل ہے، طوفان ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ او میرے بھائی تو کیسے لڑ رہا ہے؟ قرآن واضح کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے شفیق ہیں۔ اور کتنے شفیق ہیں، میں 2 جملے کہہ کے بات چھوڑ کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ جناب علی جناب امیر معاویہ میں جنگ ہوئی کہ نہیں؟ جنگ ہوئی، ایک نہیں 2 جنگیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو شو کرتے ہیں، لیکن جب کوفہ کی جامع مسجد تھی، امام حسن موجود تھے، جناب امیر معاویہ کو دعوت دی، اسی منبر پہ بٹھایا جس پہ علی بیٹھا کرتے تھے۔ امام حسن اٹھے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور تمام لوگوں سے کہا اٹھو جناب امیر معاویہ کی بیعت کرو۔ تو رب کا قرآن سچا ہوا، رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں بڑے رحیم کریم اور مشفق ہیں۔ خیر یہ باتیں اب تک ضمناً ہوئی۔ رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ دنیا جہان میں ایک ضابطہ لوگ دعوے کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ زمین میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ چیز میری ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور چھوٹے دعوے بھی ہوتے ہیں، بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا دعویٰ کون سا ہے؟ سب سے بڑا دعویٰ خدا نے کیا ہے، اور رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی بت کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ستاروں کو خدا کر کہہ رہا تھا، کوئی مظاہر فطرت کے سامنے جھک رہا تھا۔ ہر طرف سے لوگوں نے خدا بنا رکھے تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے تھے، ہر طرف خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا، کوئی کس چیز کو خدا بنا رہا تھا، کوئی کس چیز کو خدا بنا رہا تھا۔ رب نے خود دعویٰ کر دیا، اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہوا خدا کا دعویٰ، یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے، اور یہ خدا نے کیا کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں۔ اور دعویٰ اس وقت تک خالی دعویٰ رہتا ہے جب تک اسے ثابت نہ کیا جائے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ تھک تو نہ ہو گئے؟ گل زیادہ خشک تو نہیں؟ تو رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ، دعویٰ ہوا میں معبود ہوں، معبود حقیقی ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں الہ ہوں۔ رب نے دعویٰ کیا یا اللہ جس طرح کوئی دعویٰ بغیر ثبوت کے دعویٰ ہی رہتا ہے، ثابت ہو تو پھر ماننا پڑتا ہے۔ یا اللہ تو الہ ہے، تیری دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس برہان کیا ہے؟ تیرے پاس گواہ کیا ہے؟ تیری حجت کیا ہے کہ تو خدا ہے؟ رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا میرے معبود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ توحید کی دلیل ہے۔ توحید کی کیا ہے؟ یہاں ایک سوال کا جواب ملا۔ سوال کا جواب کیا ملا؟
ذرا توجہ چاہیے. سوال کا جواب کیا ملا اور سوال کیا ہوا؟ کچھ لوگ کہتے تم ہر جگہ بس نبی ہی کا ذکر کرتے ہو، خدا کا ذکر کم کرتے ہو. نعت میں نبی کا ذکر، درود میں نبی کا ذکر، میلاد میں نبی کا ذکر، جلوس میں نبی کا ذکر، ہر جگہ تم نبی کا ذکر کرتے ہو، ذکر خدا کم کرتے ہو. توجہ، ان سے کہو دعویٰ بار بار نہیں ہوتا، دعویٰ ایک بار ہوتا ہے. عدالت میں کیس کبھی کیا، اللہ کرے نہ کیا ہو، اللہ بچائے، لیکن جب رنٹ ایک مرتبہ دائر کی جاتی ہے، ایک دفعہ عدالت میں جانا پڑتا ہے، درخواست ایک دینے پڑتی ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اب سال لگائیں، 2 سال لگائیں، 3 سال لگائیں، 10 سال لگائیں، ہزاروں سال ہو گئے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ رب نے توحید کا دعویٰ کیا، وہ دعویٰ ہے، ہم اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے، رب کے دعوے توحید کو ثابت کرتے رہیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کا ذکر کثرت سے کریں گے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اور فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کی اپنی عادت کیجیے، ان کا کثرت سے آپ ذکر کریں. ابھی جو لفظ ہے محمد الرسول اللہ، اس میں 3 حرف ہیں. ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے اور ایک لفظ اللہ ہے. ہم پہلے لفظ محمد کو لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے لفظ محمد کو کیا مقام دیا، کیا شان دیا. لفظ محمد حمد سے بنا ہے، حامیم دال، اس کا معنی تعریف ہے. اور محمد کا معنی علماء نے فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، الذی یحمد کرۃ بعد کرۃ. فرمایا محمد وہ ہے کہ جس کی ہمیشہ تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، لگاتار تعریف ہو، صبح شام تعریف ہو، ہر وقت تعریف ہو، آج بھی تعریف ہو، کل بھی تعریف ہو، ہر وقت تعریف ہو، ہر زمانہ تعریف ہو. محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی تعریف مصطفیٰ کریم کی ہو رہی ہے کسی کی ہو نہیں سکتی. اور حضور کی تعریف کیوں زیادہ ہو رہی ہے کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا. ذکر مصطفیٰ بلند کرنے والا خود اللہ پاک ہے. اور ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ وقت آ جائے گا خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا پر مصطفیٰ کا ذکر ختم نہ ہوگا. جلدی سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی صاحب گل بڑی عجیب کر رہے ہو. اللہ کا ذکر ختم ہو جا سی تے حضور دے ذکر نے ختم نہیں ہونا. تسی ذکر مصطفیٰ اللہ دے ذکر تو برتر سمجھ رہے ہو. ہاں جی، ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. ہمارا ایمان رب نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا آ جائے گی. نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ درخت، نہ دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ جن، نہ انس، نہ فرشتہ. رب نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا آ جائے گی. تو ہی بتا خدا کا ذکر کون کرے گا؟ جب سب کچھ مٹ جائے گا ذکر خدا کون کرے گا؟ جائیں کسی مولوی صاحب سے پوچھیں، رب نے فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی تو ذکر خدا کون کرے گا؟ اللہ کا ذکر مخلوق کر رہی ہے، مخلوق رہے گی نہیں تو ذکر خدا ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا. کیوں کہ رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں رہے گا پر میرا رب میرے نبی پہ اس وقت بھی درود بھیجتا رہے گا. تو ذکر خدا ختم ہو سکتا ہے، ذکر نبی نے ختم نہیں ہونا.
تو رب نے نام ہی ایسا پیارا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ وہ جس کی تعریف در تعریف ہو، جس کی بار بار تعریف ہو۔ اور توجہ فرمائیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے نا، حضور کی ذات، یہ اللہ پاک کی ذات و صفات کی مظہر کامل ہے، مظہر کامل۔ اللہ کی ذات کے لیے بھی حضور مظہر کامل ہے، اور اللہ کی صفات کے لیے بھی حضور مظہر کامل ہے، مظہر کامل ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے۔ آپ شیشہ رکھ لیں، آئینہ، آسمان پہ سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی چاند میں نظر آئے گی نہیں آئے گی؟ آسمان پہ سورج ہوگا لیکن وہ پورے کا پورا سورج آئینے کے اندر بھی نظر آئے گا۔ تو جیسے چاند سورج آسمان پہ ہوتا ہے، چمکتا آئینے میں ہے، ویسے حضور کی ذات والا صفات میں یہ کمال ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو اپنی ذات کا بھی مظہر بنایا، اپنی صفات کا بھی مظہر بنایا، اور ایسا مظہر بنایا کہ جتنے نبی آئے، آپ صرف نبی کے نام دیکھیں۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، آدم کا معنی گندمی رنگ والا۔ نوح کا معنی ہے زیادہ رونے والا، زیادہ رونے والا۔ ادریس کا معنی درس دینے والا، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی سرخ رنگ والا۔ لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی تو فرمائے محمد وہ ذات والا صفات کہ جس کی تعریف در تعریف ہو، جس کی ہر وقت تعریف ہو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جتنی تعریف حضور کی جاتی ہے، اتنی تعریف کسی غیر کی نہیں ہوتی۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا اللہ اکبر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو عیب تناہی کے وصف سے بری ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ اور وصف مصطفیٰ اس قدر ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں ہے، وہ جاری ہے، وہ ساری ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ نے جو حضور کو نام دیا نا، نام حضور کا نام ہے نا، نام نامی، انسان کو رب نے شکل بھی حضور کے نام کی دے دی۔ توجہ فرمائیے ذرا، اللہ کی سب سے برتر مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ رب نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت سے نوازا۔ رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی شکل میں بنایا۔ ہر مخلوق پیچھے ہے، انسان ہر کسی سے برتر ہے، بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ جب رب نے چاہا انسان کو سراپا دیا جائے، انسان کو شکل دیا جائے، انسان کو منصر شہود پہ لایا جائے، انسان کو خاکہ دیا جائے، انسان کو بنایا جائے، تو کسی سٹائل میں شکل میں انسان کو رب بنا سکتا تھا، لیکن جب رب نے انسان کو بنانا چاہا تو شکل کون سی دی؟ جو شکل نام محمد کی تھی، رب نے انسان کو وہی شکل دی۔ علماء فرماتے ہیں سر دیکھیں یہ لفظ محمد میں میم کی طرح ہے، کاندھے دیکھیں یہ لفظ محمد میں ہا کی طرح ہے، پشت دیکھیں یہ لفظ محمد میں میم کی طرح ہے، اور قدم دیکھیں یہ لفظ محمد میں دال کی طرح ہے۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں سب سے اہم نماز عبادتیں تو بڑی ہیں، لیکن نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، انسان کو شکل اس نے محمد سے دی، اور جو ہماری عبادت نماز ہے اس کو شکل رب کریم نے نام احمد سے دی، نام احمد سے دی۔ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو احمد کی الف کی طرح لگتا ہے، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو احمد کی ہا کی طرح لگتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو میم کی طرح لگتا ہے، جب بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے تو دال کی طرح لگتا ہے۔ کتنے پیارے ہیں میرے آقا نبی کو، کتنے میرے آقا اللہ پاک کو کتنے پیارے ہیں
رب کس قدر کرم فرماتا ہے، انسان کو شکل دیتا ہے تو نام محمد کی طرح عبادت نماز دی، وہ بھی اسم احمد کی طرح۔ اور آگے بڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ آپ کے جتنے لوگوں کے ہمارے نام ہیں، وہ نام ہے تو معنی بنتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نام کا معنی نہیں رہتا۔ ایک بندے کا نام خالد ہے مثلا، تو خالد کا تو معنی ہے معنی لفظ، خے کو ہٹائیں تو الد کا کیا معنی ہے، الف کو ہٹائیں لد کا کیا معنی ہے، دال لام کو ہٹائیں، کسی بھی نام کو لے لیں حروف ہٹاتے جائیں، ایک وقت آتا ہے معنی اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ بے معنی لغو محمل رہ جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں صرف دو نام ایسے ہیں کہ آپ حروف ہٹاتے جائیں معنی بنتا ہی جائے گا، معنی بگڑتا نہیں ہے۔ ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ محمد ہے۔ لفظ اللہ کو آپ لے لیں، خود رب کریم نے اپنے لفظ اللہ استعمال، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے۔ الف کو ہٹا دیں رہ جائے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام کو ہٹا دیں رہ جائے گا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ لام کو ہٹائیں ہو بچ جائے گا لا الہ الا ہو، پھر بھی معنی بنتا جائے گا۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ تو لفظ اللہ کے حروف ہٹاتے جائیں معنی بنتا جائے گا، لفظ محمد کا بھی عالم ہے، حروف ہٹاتے جائیں معنی بنتا جائے گا۔ جب آپ نے محمد کہا تو وہ جس کی تعریف ہمیشہ کی جاتی ہو، میم ہٹائیں تو حمد بچ جائے گا، حمد کا معنی تعریف، اور تعریف کا معنی لفظ ہے۔ آپ پھر ہا کو ہٹائیں، محمد میں دوسرا میم مشدد ہے، اس پہ شد، اور شد میں دو حرف ہوتے ہیں، تو جب ہا کو ہٹا دیا دو میم اور دال بچ گئے تو لفظ بنا ممید۔ کیا بنا؟ ممید۔ ممید کا معنی مدد کرنے والا، مددگار، امداد کرنے والا۔ رب نے حضور کو ممید بنایا، کوئی مشکل میں ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، بارگاہ رسالت میں جاتے حضور مدد کرتے ہیں۔ میم کو ہٹائیں رہ جائے گا مد۔ قاریوں سے پوچھیں، حفاظ سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں مد کسے کہتے ہیں؟ مد کا معنی بلند کرنا، مد کا معنی کھینچنا، مد کا معنی طویل کرنا، مد کا معنی لمبا کرنا، مد کا معنی اونچا کرنا۔ رب نے حضور کو نام ہی ایسا دیا، میم ہٹایا تو معنی بنا رہا، ہا کو ہٹایا معنی بنا رہا، پہلے میم کو ہٹایا معنی بنا رہا، مد رہ گیا۔ کھینچنا، طول دینا، بلند کرنا، جس قدر میرے نبی بلند ہیں کائنات میں کون اس قدر بلند ہو سکتا ہے؟ بلکہ حضور کی اتنی بلندی ہے کہ جو قریب لگتا ہے اس کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب میم کو ہٹائیں تو رہ جائے گا دال۔ کیا؟ دال۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے۔ کہ آپ کسی کریانہ سٹور پہ جائیں اور آپ اسی دال کو سوچ رہے ہیں، میں اس دال کی بات، عربی کی دال، دال بمانا دلیل، دال بمانا رہنما، جو رہنمائی کرے۔ تو میرے نبی کے نام کے سارے حرفوں کو ہٹا دیں، ایک دال رہنے دیں۔ دال کا معنی دلیل، دال کا معنی بتانے والا، اور خدا کی ذات کو مصطفیٰ سے بڑھ کر بتانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کو مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر بتانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ پاک نے حضور کے نام نامی کو دیا۔ آگے بڑھیں، اب سب بولے محمد۔ اب کہیں اللہ۔ جب آپ نے اللہ کہا تو آپ کا منہ کھل گیا، آپ کے ہونٹ جدا ہو گئے، بیچ میں فاصلہ آ گیا، گویا لفظ اللہ تمہیں بتا رہا ہے تم اللہ اللہ کہو گے تو دور ہوتے جاؤ گے، ملو گے نہیں، قرب نہیں ملے گا، قرب نہیں ملے گا، نزدیک نہیں جا سکو گے۔ تم اللہ اللہ کہو گے، تم اللہ اللہ کہو گے تو نزدیک۔ جب لفظ اللہ کہنے سے تمہارا منہ کھل گیا، ہونٹ جدا ہو گئے، بیچ میں خلا اور فاصلہ آ گیا تو تمہارے ہونٹ نہ ملے، لیکن جب تم نے لفظ محمد بولا تو نچلا ہونٹ اٹھا، اوپر والے سے مل گیا۔ کہیے نا محمد۔ کیا بنا؟ نچلا ہونٹ اٹھا، اوپر والے سے مل گیا، تو گویا لفظ اللہ بتا رہا ہے اللہ اللہ کرتے جاؤ۔ شیطان بھی اللہ اللہ کرتا رہا، اسے خدا کا
فَقُلْنَ بِلَا محمد کہو جیسے تمہارا نچلا ہونٹ اٹھ کے اوپر والے سے لگاتا ہے اس طرح تم بھی نیچے سے اٹھ کر خدا سے مل جاؤ گے، لیکن واسطہ بیچ میں مصطفیٰ کریم کا ضروری ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمہیں واسطہ مصطفیٰ کریم کا ضروری ہے، خدا کی قسم حضور کے واسطے کے بعد کچھ بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اگلی بات سنیں اور ذرا اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی مشکل کشا ہے، حضور کا نام نامی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ آپ حدیث اٹھائیں، آپ تاریخ اٹھائیں، آپ اسلامی کتابیں اٹھائیں، جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش خوف الہی سے لرز رہا تھا۔ دیکھنا قرآن کی طاقت کیا ہے۔ رب نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتاریں لرأيته خاشعا، آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ خشوع میں آ جائے گا۔ خشوع بمانا عاجزی، متصدعا گرتا ہوا نیچے، من خشیت اللہ خوف الہی سے۔ پہاڑوں میں لوگ سرنگ بناتے، ٹنل بناتے ہیں، روڈ نکالتے ہیں، بڑے بڑی مشینری ہیوی مشینری لگائی جاتی ہے، بموں سے، بموں کے بلاسٹ سے پہاڑوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا اگر قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا خوف الہی سے ریزہ ہو جاتا، ریزہ ہو جاتا۔ آپ خود حساب لگائیں کہ جب خوف الہی سے پہاڑ ریزہ ہوتے ہوں، رب نے جب عرش کو بنایا ہوگا تو عرش کتنا تھر تھرایا ہوگا، عرش کتنا ڈرا ہوگا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا خوف خدا سے۔ اور خوف خدا ایسی چیز ہے، قرآن تو پڑھیں، رب نے قرآن میں فرمایا پتھر 3 قسم کے ہیں۔ پتھر پہاڑ میں آپ کبھی گئے نہیں گئے؟ پہاڑ میں گئے ہوں گے نا۔ بعض پتھر پھٹ چکے ہوتے ہیں، بعض پتھر جدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ویسے پتھر اگر ہے تو وہ تو مکمل ہونا چاہیے۔ آپ پہاڑ میں کئی جگہ پر گئے، بندہ نہیں پہنچا، نہ انسان کے قدم ہے، نہ آثار، نہ نشان، پتھر پھٹ چکا ہے، 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ رب نے فرمایا یہ خوف خدا سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، رب کے خوف سے پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ اور بعض پتھر وہ ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے ان سے پانی نکل جاتا ہے، پہاڑوں میں پانی کے چشمے بہتے نہیں بہتے۔ اور بعض پتھر وہ ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں اوپر سے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ کسی حافظ صاحب کوئی آیت یاد ہے جو میں مانا کر رہا ہوں؟ کسی کو آیت یاد نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں مانا کر رہا ہوں آیت مبارکہ کا؟ قرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے جس میں رب نے پتھروں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ تو بعض گر جاتے ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں، اور بعض کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب پتھروں پہ خوف خدا کا یہ عالم ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا، عرض کے حضور بندہ جب گناہ کرتا ہے کیا خدا دیکھتا ہے؟ بندہ جب گناہ کرتا ہے کیا خدا دیکھتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، بندہ جب گناہ کرتا ہے خدا دیکھتا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح قفس انسان سے پرواز کر گئی، یہ تصور کرتے ہوئے میں کتنا کم مائع ہوں، گناہ کرتا رہا، رب دیکھتا رہا، مجھ سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ اس تصور نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا، اس نے جان آفرین کے سبب کر دیا۔ رب نے عرش الہی کو پیدا کیا تو عرش الہی تھر کر کانپنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ جب رب کریم نے نام محمد لکھ دیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم ثم قست قلوبکم، یہ قرآن کی آیت حافظ صاحب نے نکالی، حافظ صاحب کام آ گئے۔ رب نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے، آپ بھی قرآن کا مطالعہ کریں۔ ثم قست قلوبکم، فرمایا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ ایسے ایک سوال کرتا ہوں، پتھر سخت ہے کہ لوہا سخت ہے؟
کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا، کچھ کہتے ہیں پتھر سخت ہے، کچھ کہتے ہیں لوہا سخت ہے، فیصلہ تو کرنا ہے، بیچ میں تو نہیں چھوڑ. پتھر سخت ہے، لوہا سخت نہیں ہے. کیوں؟ میں منواتا مفت میں نہیں، بلکہ ریزن، سبب بتاتا ہوں. لوہا سخت نہیں ہے پتھر کے مقابلے میں، لوہا سخت ہے لیکن پتھر کے مقابلے میں لوہا نہیں سخت. پتھر لوہا نرم ہے، پتھر سخت. کیوں؟ آپ لوہے کو گرم کریں تو نرم ہو جاتا ہے، پتھر کو گرم کریں تو نرم کہاں پھٹ جاتا ہے. تو جو گرمی سے نرم ہو اور جو گرمی سے پھٹ جائے، کیا خیال ہے؟ گرمی سے نرم ہونے والا سخت ہے، گرمی سے پھٹ جانے والا سخت ہے؟ پھٹ جاتا ہے لیکن نرم نہیں ہوتا. تو پتھر زیادہ سخت ہے. کب رب نے جب دل کی سختی کو بیان کیا، لوہے سے تشبیہ نہ دی بلکہ پتھر سے تشبیہ دی. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، وہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر رب نے پتھروں کی قسمیں بیان فرمائی. فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے لما یشققو، کہ وہ پتھر شک ہو جاتے ہیں، پھٹ ہو جاتے ہیں، تو لخت ہو جاتے ہیں. فَيَخْرُجْ، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ پتھر وہ ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں، پانی بہ نکلتا ہے. میرے بھائی، تیرے دل میں خدا کا خوف آ جائے، تیرے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، تو آنسو بہاتا ہے، روتا ہے. تو جب تجھے خوف آئے تو آنسو بہاتا ہے، پتھر کو خوف آئے تو چشمے نکلتے ہیں. قرآن بولتا ہے چشمے کیا، نہریں نکلتی ہیں پتھروں سے. اب دیکھیں، کہتے ہیں جی یہ گیس ہے اور یہ ہائیڈروجن آکسیجن جمع کیا پانی ہے. اب پتھر سے پانی نکالنے والا خدا ہے، پتھر سے پانی نکالنے والا خدا ہے. اب دیکھیں ذرا سر کو دیکھیں، آپ کا ایک سر ہے، ایک ہی سر ہے نا جی. کان کی جو نمی ہے اس کا ذائقہ اور ہے، ناک کی نمی کا ذائقہ اور ہے، منہ کی نمی کا ذائقہ اور ہے، آنکھ کی نمی کا ذائقہ اور ہے. ایک ہی سر ہے، نمی کان کے اندر بھی ہے، نمی منہ کے اندر بھی ہے، نمی آنکھ کے اندر بھی ہے، لیکن ہر نمی کا ذائقہ الگ ہے. رب چاہے تو پتھروں سے. ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے، حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا حج آب زمزم جس مقصد کے لیے پئیں اسی مقصد کے لیے ہے. آب زمزم اٹھائیں پئیں، دل میں مقصد رکھیں، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بزرگ حاجی تھے ہماری ساحل، بتانے لگے میں حرم شریف میں تھا، بیت اللہ شریف میں نماز کا ٹائم قریب ہو گیا، وضو کا ٹائم نہیں تھا. اگر میں وضو کرتا تو پھر جماعت سے رہ جاتا، اور مجھے پیشاب بھی زور کا آیا ہوا تھا. میں نے کہا یا اللہ کروں تو کیا کروں؟ یکدم خیال آیا کہ حضور نے فرمایا زمزم جس مقصد کے لیے پیو اسی مقصد کے لیے ہے. میں اٹھا، میں نے جی بھر کے زمزم پیا، پیشاب کی حاجت جاتی رہی، سکون سے میں نے نماز پڑھی. اب پانی دیکھیں، زمزم پیے تو پانی پہلے سے مسئلہ ہے، اوپر سے پانی ڈالا، پر بات ساری قرآن کی ہے، حدیث کی ہے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی سے وہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پتھر پڑ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ خوف خدا الہی سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. خیر، یہ تھی ضمنی ایک بات. اب میں اصل بات جو عرض کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی کہ عرش الہی کو بنایا گیا، عرش میں بھونچال آ گیا، زلزل آ گیا، اضطراب آ گیا، بے چینی آ گئی، حرکت آ گئی، خوف سے عرش الہی لرزنے لگا. جب نام محمد سبز کر دیا، جب حضور کا نام نقش کیا، عرش کو بھی قرار آ گیا. کیوں نہ قرار آئے؟ آج سنی بھی نام محمد سنتا ہے تو قرار پاتا ہے، سکون پاتا ہے. پتا چلا وہ
واقعی ایماندار ہے جو نام محمد سے سکون پاتا ہے، اور جو نام محمد سن کے چیختا ہے، چلاتا ہے، چیخ بجوی ہوتا ہے، اسے ایمان سے واسطہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا، دعا کرتے رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے، رب کریم نے حضور کے توسط سے اسے معاف کیا۔ رب نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، رب کی طرف سے آدم کو کلمات ملے، وہ کلمات آدم علیہ السلام نے پڑھے، رب نے ان کی توبہ قبول کی، وہ حضور کے وسیلے کے کلمات تھے۔ نام محمد مشکل کشا ہے، نام محمد حاجت روا ہے، عرش کو قرار ملتا ہے تو نام محمد سے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو نام محمد کے سہارے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی پھر رہی ہے، پانی ہی پانی ہے، آسمان سے پانی اترا، زمین سے پانی ابلا، خشک جگہ باقی نہ رہی۔ کیوں؟ کیا نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا دعا میں عرض کیا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ دنیا پہ کسی کافر کا گھر سلامت نہ رہے۔ میں نے 950 سال تبلیغ کی، میں گھر گھر گیا، میں چوک چوک پہ گیا، میں چوراہے چوراہے پہ گیا، میں نے ہر دروازے پہ دستک دی، ہر بندے کو پیغام پہنچایا، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں نے ہر گلی کی خاک چھانی، میں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ یہ بدبخت کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے دل سخت ہے، اب اپنے قہر کے دروازے کھول، رب اے رب لا تذر، مت چھوڑ، علی الارض، زمین کے اوپر کافروں میں سے دیارا، ایک گھر بھی کافروں کو تہس نہس کر دے۔ تباہی آ گئی، پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی پھرتی رہی، جب نام محمد کا سہارا دیا تب کشتی کوہ جودی پر رکی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب نام محمد کا سہارا دیا تو باہر نکلے۔ حضرت ابراہیم پر اگر نار نمرود کو رب نے گلزار کیا تو نام محمد کے سہارے سے۔ اور محمد کریم کی شان یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو کافروں نے آگ پہ ڈالا۔ کس پہ ڈالا؟ آگ کے نیچے انگارے تھے، انگارے دہک رہے تھے، انگارے سلگ رہے تھے، ہیٹ حرارت ان کے جسم تک پہنچ رہی تھی، آپ کی چربی پگھل رہی تھی، قریب سے محمد کریم گزر رہے تھے۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ شیخ مجدد نے لکھا، فرمایا جب اکبر بادشاہ نے مجھے جیل میں ڈالا، شیخ مجدد اکبر بادشاہ نے مجھے جیل میں ڈالا، فرمایا بڑے بڑے تجربات ہوئے، عجیب لذت آ گئی، فرمایا ایک وقت وہ بھی تھا جب من سے نماز پڑھتا تھا، مرضی سے روزہ رکھتا تھا، مرضی سے اٹھتا تھا، اختیار سے آزاد فضا میں چلتا تھا۔ جب مجھے گوالیار کے قلعے کے اندر نظم کیا گیا اور میرے اوپر سرکاری پابندیاں ڈالی گئیں تو میں بے بس ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، میرے اندر وہ اختیار نہ رہا، میرا اٹھنا بھی کسی کی مرضی سے تھا، میرا چلنا بھی کسی کی مرضی سے تھا۔ جب میں بالکل بے بس ہو گیا تو میں نے خاص لذت محسوس کی، خدایا اختیار تو نے دیا، اس کا ذائقہ کچھ اور تھا، آج بے بس تو نے کیا، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عمار آگ پہ پڑے ہیں، آگ سلگ رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں، پسینہ نہیں چربی پگھل رہی ہے، اوپر سے محمد کریم گزر رہے ہیں۔ عقائد دو عالم کیا کر رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں۔ حضور نے عمار بن یاسر کو دیکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم اللہم، اے پروردگار، اے پروردگار، عرض کیا پروردگار، یا اللہ اس آگ کو ٹھنڈا فرما، جس پر عمار پر جیسے کہ تو نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈا کر دیا۔ بس مصطفیٰ کریم کی دعا مانگنے کی دیر تھی، رب نے ایسا ہی کیا جیسے نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے، وہ آگ میں پڑے رہے پر آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ آگ نے کیا کر دیا؟ جلانا چھوڑ دیا۔ تو نام محمد مشکل کشا ہے، یہ نام کسی کام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام
بگڑنے نہیں دیتا، بگڑا بھی کوئی کام بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو یہ حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ آپ نے، حضرت سفینہ تھے نا صحابی، رستے سے جا رہے تھے کہ رستے میں شیر پڑا ہوا، کہ شیر ہے، جنگل کا شیر، درندہ، چیر پھاڑ کے کھانے والا، بندے کا خون پینے والا، گوشت اور ہڈیوں کو توڑنے کاٹنے والا شیر آگے پڑا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت سفینہ رستے پہ آ گئے، رستہ رکا ہوا ہے، لوگوں نے کہا شیر ہے، فرمایا مجھے جانے دو۔ حضرت سفینہ شیر کے پاس گئے اور شیر سے کہا جانتا میں کون ہوں؟ انا مولا رسول اللہ، میں حضور کا غلام ہوں، بس نام نادی سنا محمد کریم کا۔ شیر نے تم ہرا دیا، رستہ چھوڑ دیا، قافلہ چلتا بنا، شیر نے اپنی راہ لی۔ کیا ہے یہ نام محمد ہے، یہ حضور کا کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ بات اپنے پاس رکھیں، یہ صرف کتابوں کی بات نہیں، میں نے بھی آزمائی ہے، آپ بھی موقع ہے تو آزمائیں۔ جب کبھی انتہائی مشکل میں آپ پھنس جائیں نا، جب کوئی کام نہ آئے اور آپ بے بس ہو اور کوئی کام بنتا آپ سے، نہ برادری، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ والد، نہ والدہ، نہ حکومت، نہ پولیس، نہ فوج، نہ کوئی دوست، جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے پھر ذرا کیا کرے، کوشش کرے غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، 2 رکعت نمازیں نفل ادا کرے، اور اس کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، آنکھیں بند کر کے یہ سمجھیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جسم کے ساتھ پہنچنے پہ تو بڑا پیسہ لگتا ہے، پر خوشبو لگا کے، غسل کر کے، پاک صاف کپڑے پہن کے، قبلہ رو بیٹھ کے، تصور کر کے مدینہ پاک میں تو پہنچ سکتے ہو۔ تصور، تخیل کی دولت تو تیرے پاس ہے، بس پہنچو تخیل تصور کی دنیا میں، اور یہ کہو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی، میرے ہیلے قلیل ہو گئے، میرے ہیلے ختم ہو گئے، قلت حیلتی انت وسیلتی، حضور آپ ہی میرے وسیلہ، ادرکنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پالو، میری مدد کرو۔ یقین کرو، یقین کرو، جس قدر آپ کے دل میں اخلاص ہوگا آپ کو اس قدر سکون ملے گا، راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ تو نام محمد کیا ہے؟ اللہ اکبر، مشکل کشا ہے۔ اور میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، چونکہ ٹائم پہلے بھی کافی ہوا تھا، تو ختم اس طرح میں کر رہا ہوں کہ دن قیامت کا ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا، سیرت حلویہ کیا یہ بات آئی ہے کہ دن قیامت کا ہوگا، رب فرمائے گا یا محمد قم فادخل الجنہ، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، یہ اللہ پاک فرمائے گا۔ تو نام محمد تو ایک میرے آقا کا بھی نام ہے، اور حضور کے نام کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ بھی محمد کا نام رکھتے نہیں رکھتے، تو جب رب محمد فرمائے گا تو قیامت کے میدان میں محمد کے نام والے سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے پکارا جائے گا مصطفیٰ کریم کو، پر نام محمد بہت سو کا نکلے گا۔ یہاں میں تم خالد، اور خالد رب کے 10 بندے ہو تو 10 کھڑے ہوں گے، تو انہیں قیامت کے رب محمد فرمائے گا سب کھڑے ہو جائیں گے، نیک بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے، تو رب نے فرما دیا ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ سب جانے لگیں گے، رب فرمائے گا اگرچہ کچھ جنت کے مستحق نہیں ہے، پر کرامت اسم محمد کی وجہ سے، عزت اسم محمد کی وجہ سے، عظمت اسم محمد کی وجہ سے ان کو بھی جنت میں جانے دو جن کا نام محمد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے نام نامی کا کمال ہے۔ حضور کے نام، کافر تھے نا کافر، وہ جب حضور کا نام لیتے نا نبی کریم علیہ السلام، گالیاں بکتے، کیا کرتے؟ نام حضور کا لیتے، گالیاں بکتے، پھر خود سوچتے یار ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، محمد وہ ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو، اب محمد بول کے گالی دینا تو بڑی عجیب بات ہے۔ خود ہی محمد کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہمیشہ ہو، خود ہی گالی دیتے ہیں، تو ہماری بات میں تضاد ہے، ہماری بات آپس میں کیا ہے؟ ملتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضور کا نام بدل کے مزمم رکھ دیا، مزمم جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے، تو
وہ مزمم بول کے گالیاں دیتے تھے. حضور نے سنا، فرمایا یہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، رب نے مجھے محمد کا نام دیا ہے. رب نے مجھے کیا دیا؟ محمد کا نام دیا ہے. اور لفظ محمد میں وہ کمال ہے کہ اللہ پاک کیا کیا. آخری بات میں عرض کر کے بات ختم کرنے لگا. علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر ایک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا. جسے ہمارے ہاں لوگ رائے رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح آدمی ہیں، عبدالحمید صاحب اس طرح آدمی ہیں، صادق علی صاحب اس طرح آدمی ہیں، فلاں اس طرح آدمی ہیں، مفتی صاحب اس طرح آدمی. لوگ ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے. بندہ مر گیا، لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، گناہگار، اٹھایا گندگی کے ڈھیر پہ پھینکائے. اس قابل نہیں سمجھا کہ جنازہ پڑھا جائے، اس قابل نہیں سمجھا کہ دفن کیا جائے، اس قابل نہیں سمجھا غسل دیا جائے، دفن کیا جائے، کفن دیا جائے. لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. لوگوں نے سمجھا ہی ایسا تھا. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر کسی کی فکر اس کی ہمت کے مطابق ہے. جس کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک دیکھتا، آگے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کیا ہے. انہوں نے ایسا ہی سمجھا. رب نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی، فرمایا فلاں بندے کو وہاں سے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، دفناؤ اہتمام عزت کے ساتھ. عرض کہ یا اللہ معاملہ بڑا عجیب ہے، تیری مخلوق کچھ اور کہتے تو خالق کچھ اور فرما رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، آپ اس کو نیکوکار سمجھتے. ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا سن موسیٰ علیہ السلام، اس نے ایک دفعہ تیری اوپر نازل شدہ کتاب اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات. اٹھائی، اس میں آخری زمانے کے نبی کا نام نامی آیا. یہ پڑھنے لگا، نام نامی آیا تو اس نے چوم کر آنکھوں سے لگایا. پھر نام نامی آیا، چوم کر آنکھوں سے لگایا. لوگ اس کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، میں اپنے محبوب کے نام کے احترام کو دیکھتا ہوں. اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں، جنید بغدادی دنیا سے گئے نا رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک کے پیر، حضور داتا صاحب کے پیروں میں ہیں. حضرت جنید داتا صاحب نے بار بار جنید بغدادی کا فوت ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کر لگے رب نے مجھے بخش دیا. کیسے بخشا؟ اس نے کہا جب میں مرا نا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں دفنایا گیا، رب نے مجھے اپنے دربار میں پیش کیا. رب نے فرمایا جنید میں نے تیری بخشش کر دی ہے، بتا کیوں بخشا ہے تجھے؟ تو میں نے عرض کیا یا اللہ نماز کی وجہ سے بخشا ہوگا؟ فرمایا نہیں. عرض کے روزے حج زکات کی وجہ سے بخشا ہوگا؟ فرمایا نہیں. میں اس کے حضور تلاوت تہجد کی بنا پہ بخشا ہوگا؟ فرمایا نہیں. میں نے اس کے یا اللہ رب بھی تو ہے، بخشنے والا بھی تو ہے، جانتا بھی تو ہے، تو ہی بتا دے تو نے کیوں بخشا ہے؟ فرمایا جنید میں نے کیوں بخشا ہے یاد کر. بغداد کی گلیاں تھی، سخت سردی تھی، رات کا وقت تھا، بارش برس رہی تھی. بلی کا چھوٹا بچہ سردی سے بچنے کے لیے دیوار سے لگ لگ کے جا رہا تھا. عرض کیا یاد آیا. فرمایا سن، تو نے پکڑ کے کوٹ میں چھپایا، گرم کیا کہ سردی سے بچاؤں. عرض کیا ہاں. فرمایا بس اسی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی ہے. رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. رب کی رحمت کی حد نہیں ہے، رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو رب کی رحمت کیا ڈھونڈتی ہے؟ بہانے. رب کریم نے اس کی بخشش کر دی محض نام محمد کے احترام کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. اور حضرت عمر فاروق گلی میں آئے، بچے کھیل رہے تھے، بچے آپس میں کھیل رہے تھے. ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا محمد، پر تھا بڑا شرارتی، تھا بڑا، نام کیا تھا اس کا؟ محمد، تھا بڑا شرارتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ شرارتی ہو پھر اس کا نام بھی بگڑ جاتا ہے. لوگ سیدھے نام سے نہیں پکارتے، پھر اس کا نام خراب ہو جاتا ہے.
اب محمد حسین کو لوگ سینا کہتے ہیں، ماں باپ کتنا اچھا نام رکھتے ہیں، محمد حسین، لوگ سینا بولتے ہیں۔ تو کچھ تو لوگوں کی غلطی ہے، کچھ اپنا کردار بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو بچہ تھا، نام تھا محمد، تھا شرارتی، جناب عمر کی نگاہ پڑی، اسے پکڑا، فرمایا قریب آ، تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد، فرمایا نام تیرا محمد ہے، کردار تیرا کچھ اور ہے، آج کے بعد تیرا نام محمد نہیں ہوگا، تیرا نام فلاں ہوگا، نام بدل دیا۔ قریب سے حضرت طلحہ انصاری کا بیٹا محمد، چھوٹا بچہ، وہ بھی کھیل رہا تھا، جناب عمر اس کو دیکھنے لگے، بچہ سمجھ گیا جیسے اس کا نام محمد سے بدل دیا، میں بھی چھوٹا ہوں، ہو سکتا ہے عمر میرے نام کو بھی محمد سے بدل کر کوئی اور نام رکھ دے۔ حضرت طلحہ کے بیٹے تھے، نام محمد تھا، کہنے لگے چاچا عمر، آپ نے فنا کا نام تو بدل دیا پر آپ میرا نام نہیں بدل سکتے۔ فرمایا کیوں؟ اس کا نام بدل سکتا ہوں، تیرا کیوں نہیں بدل سکتا؟ بولا چاچا اس کا نام اس کے والدین نے رکھا تھا، میرا نام محمد کریم نے آپ رکھا ہے، تو کیسے بدل سکتا ہے؟ بچہ تھا، ڈر لگ گیا تھا، خطرہ کہ شاید میرا نام بھی بدل جائے گا، یوں جناب عمر پیچھے ہٹے، اس کا نام نہیں بدلا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو کہتے ہیں مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا تو نبی ہی نہیں ہے، ان کا تو رسول ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹلی فارغ ہے۔ اور جو کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے، رسول ہیں، رسول رہیں گے، اور نبی میرے آقا سے رسالت کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، تمام دوستوں کا آنا قبول فرمائے، تمام